لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ آج بات شروع کر رہے ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء کے پہچاننے کے لیے کچھ آلات عطا فرمائے ہیں۔ سورۃ انعام میں نے آیت نمبر 59 پڑھی ہے جی۔ میں بتاتا ہوں آیات کی طرف جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی آیت نمبر بتاؤں گا۔ اشیاء کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آلات عطا فرمائے ہیں۔ مثلا آنکھ سے انسان دیکھ کر چیز کو پہچان لیتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز پردے کے پیچھے چلی جائے اور وہ آنکھ کو نظر نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں غائب۔ یہ چیز آنکھ سے کیا ہے جی؟ غائب۔ کان اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں آواز سن کر پہچاننے کے لیے۔ اگر کان بند ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی بیماری کی وجہ سے کان بند ہے یا آواز پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، ایسا پردہ جو آواز کو چھپا رہا ہے اور کان تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو اس آواز کو انسان کبھی بھی پہچان نہیں سکتا، وہ انسان سے غائب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اچھا، ناک دیا ہے اللہ پاک نے خوشبو اور بدبو میں فرق کرنے کے لیے، خوشبو سونگھنے کے لیے۔ اگر ناک بند ہے، اعلیٰ کام نہیں کر رہا تو انسان خوشبو اور بدبو میں کوئی فرق۔ اگر اعلیٰ کام کر رہا ہے اور وہ خوشبو یا بدبو دور ہے تو یہ انسان سے کیا ہے جی؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو چیز نظر آئے گی تو پہچانے گا، آواز سنے گا تو پہچانے گا، خوشبو بدبو سونگھے گا تو پہچانے گا۔ اگر چیز نظر نہیں آ رہی تو وہ انسان سے غائب ہے اور انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ آواز ویسے تو لوگ بول رہے ہیں، ہزاروں لوگ بول رہے ہیں، نہیں بول رہے، ہم تک ان کی آواز نہیں آ رہی تو وہ ہم سے کیا ہیں؟ غائب ہیں۔ خوشبو بدبو ہے، ٹھیک ہے جی، اگر ہمارے ناک تک آ رہی ہے
یہ اعلیٰ کام کرے گا تو ہم اس کو پہچانیں گے، وگرنہ وہ ہم سے کیا ہے جی؟ یعنی بغیر آلات کے انسان کسی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کریم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے ہے، ہر آواز کو وہ سن رہے ہیں اور ہر چیز کو وہ پہچان رہے ہیں، لیکن انہیں آلات اور اسباب کی ضرورت۔ یاد رکھیے یہ چیز خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ چیز خاصہ ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کریم نے یہ چیز کہ بغیر اسباب کے کسی کو دیکھ لینا، بغیر اسباب کے کوئی آواز سن لینا، بغیر اسباب کے کسی کو پہچان لینا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ کافر کیا مومن، عام مومن کیا صحابی، عام صحابی کیا ابو بکر صدیق، انبیاء، عام نبی کیا رسول، عام رسول کیا اولو العزم رسول جو ہیں 5 رسول، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم رسول جن کا مرتبہ باقی رسولوں سے زیادہ ہے، یا ان میں خاتم المرسلین جن کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بھی کسی کو یہ خاصہ عطا، اسی کو کہتے ہیں علم غیب۔ علم یہ غیب حضرت مصدر ہے، علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، غیب مصدر ہے، اصل ہے غائب، اس میں فاعل، غیب مصدر ہے، لیکن اس کو اس میں فاعل کی جگہ لے آئے، جس طرح جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں، مثال بار بار ہم پڑھتے رہے، زید عادل، کہ زید انصاف کرنے والا ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں زید عدل، زید خود انصاف ہے، سمجھئیے نا جی۔ تو بعض دفعہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس میں فاعل کی جگہ مصدر کو رکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی اصل میں تھا علم غائب، علم غائب، لیکن یہاں پر مصدر کو رکھ دیا گیا علم غیب۔ یہ خاصہ ہے کس کا جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی مومن کو، حتیٰ کہ مخلوقات میں سے کسی کو یہ خاصہ عطا نہیں فرمایا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ضرورت محسوس فرماتے ہیں اور جتنی ضرورت محسوس فرماتے ہیں اتنا علم اللہ کریم اپنے نبیوں کو عطا فرماتے رہے۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں ہے؟ لیکن مکمل علم اور مکمل قدرت دے دینا اس بات پر کہ وہ غیب کو جان سکیں، یہ چیز کہیں بھی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب آئیے ذرا اس پر قرآن کریم کی آیات دیکھتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا
کہ یہ علم غیب خاصہ ہے کس کا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کریم نے نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی مخلوق کو یہ خاصہ عطا فرمایا ہے، یہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ہاں ضرورت کے اعتبار سے اللہ کریم نے عطا فرمایا جتنا ضرورت ہوا، مکمل طور پر خاصہ عطا فرما دینا یا خاصہ کسی میں رکھ دینا یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں آئیں جی، یہ سورہ انعام کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نا جی، آیت نمبر 59 ہے جی، سورۃ انعام آیت نمبر 59۔ کھول لیں، برکت ہوگی، ثواب ملے گا۔ صفحہ 122 ہے جی، آپ آگے چلے گئے بہت آگے، صفحہ 122 اس کو کھولیں۔ مل گیا جی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ملی ہے جی آیت۔ کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور صرف اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، چابیاں غیب کی۔ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس غیب کو کوئی بھی، الا ہو مگر صرف وہی۔ اب حضرت یہاں پر غور کریں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس جملے کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، تقدیم تاخیر ہوئی ہے اس میں۔ اصل عبارت تھی مفاتح الغیب عندہ، مفاتح الغیب عندہ۔ اب یعنی مفاتح الغیب مبتدا ہے، عندہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا پہلے تھا، خبر بعد میں تھی، لیکن یہاں پر بعد والی عبارت کو پہلے کر دیا، پہلے والی عبارت کو۔ یہ عربی لغت کا قانون ہے کہ اگر ایک چیز پہلے تھی اسے بعد میں کر دیا، ایک چیز بعد میں تھی اسے پہلے کر دیا۔ التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، اس طرح کرنے سے معنی بندش والا بن جاتا ہے، معنی بندش والا بن جاتا ہے، یعنی یہ چیز صرف یہیں ثابت ہے، یہ چیز صرف یہیں، صرف والا کلمہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ہوتا نا مفاتح الغیب عندہ تو معنی ہوتا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں، لیکن اب مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کر دیا گیا، تو معنی کیا ہوگا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور صرف اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی۔ یہ معنی یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ ہاں، اور بولیے، اور صرف اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی۔ لا يعلمها الا هو۔ اب دیکھیں صرف کا کلمہ آ گیا، اگر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ خاصہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی یہ انداز اختیار نہ فرماتے۔ یہ انداز اللہ کریم نے اختیار کیا، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں لوگوں خیال کرنا، بغیر اسباب اور آلات کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اب اسی معنی کی اگلے جملے میں وضاحت یہی فرمائی، لا يعلمها الا هو،
نہیں جانتا اس کو الا ہو مگر صرف وہی اللہ پاک۔ اب اللہ تبارک و تعالی آگے اپنے علم کی جو ہے ذرا وضاحت فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، علم غیب ہے خزانہ، علم غیب کا خزانہ، فرمایا یہ خزانہ تو اپنی جگہ رہا، اس خزانے کی جو کنجیاں اور چابیاں ہیں وہ بھی میں نے کسی کو عطا نہیں کی ہیں، وہ بھی میرے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ کہ فی البر خشکی میں ہے، والبحر اور تری میں ہے، خشکی میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت، یہ جو آگے جملے آ رہے ہیں ان کا سب کا تعلق عندہ مفاتح الغیب کے ساتھ ہے، اس لیے سب کے ساتھ معنی صرف والا کریں گے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور صرف وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے۔ دیکھیں خشکی کے اندر ایک چیز پردے کے پیچھے چلی گئی تو اس کو جاننے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب آئیں حضرت، یہاں پر بات یہیں روک رہے ہیں، مثال لیتے ہیں۔ 28واں پارہ کھولیں گے، قد سمع اللہ، 28واں پارہ، آخری سورت ہے، سورۃ التحریم۔ کھول لیجیے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ شان نزول عرض کر دوں حضرت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے، بھی کوئی ضرورت ہو، ظاہر آگے رات آ رہی ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیں، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے اور پھر واپس چلے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھیں، ان کو کہیں سے شہد ملا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی چیزوں کو زیادہ پسند فرماتے تھے، مثلا گوشت کا سالن ہوتا تو اس میں کدو ہوتے تو بہت پسند کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ککڑی بھی کھا رہے تھے، ککڑی سمجھتے ہیں نا، کھا رہے تھے۔ شہد کا شربت جو ہے دنیا کا ٹھنڈا ترین شربت، اس سے زیادہ ٹھنڈا اور شربت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ پاک کی قدرت، ویسے شہد استعمال کریں تو انتہائی گرم ہے، پانی میں حل کر لیں تو سب سے زیادہ ٹھنڈا ہوئی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہیں سے شہد مل گیا، اب ان کو پتہ تھا کہ یہ شہد کا شربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتے، بیٹھے رہتے، اٹھنے لگتے تو بیوی کہتی حضرت ذرا ٹھہریں، جاتی شہد کا شربت بنا کے لے آتی، آپ استعمال فرماتے۔ اب اتنی دیر میں ذرا وقت زیادہ ہو جاتا، کچھ دن گزرے تو باقی بیویوں نے محسوس کیا کہ بی بی زینب کے ہاں وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے آخر انسان تھیں، وہ بھی سوکنے تھیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھی کیا کیا جائے، تو ایسا حل نکالیں کہ یہ شربت بند ہو، آئیے نا جی۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے اٹھ کے جس کے پاس بھی آئیں گے نا تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کہتے ہیں اس گوند کو جو درختوں سے نکلتی ہے، بعض دفعہ دیکھا ہے نا، یہ خاص درخت سے نکلتی ہے، مغافیر گوند کی بو آ رہی ہے۔ اب ظاہر اللہ کے پیغمبر پوچھیں گے میں تو گوند کے قریب نہیں گیا تو کیسے میرے منہ سے بو آ رہی ہے؟ تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ پھر ایسا ہوا ہوگا
کہ شہد کی مکھی بیٹھی ہوگی مغافیر پہ، سمجھ آئیے نا جی، وہاں سے رس نکالا ہوگا تو ظاہر ہے جب وہ آئی تو شہد میں شامل ہو گیا، تو اسی وجہ سے بو آ رہی ہے۔ مشورہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب کے گھر سے نکلے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ مشورہ تو ہو چکا تھا، امی جان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کو تو بو سے انتہائی سخت نفرت تھی، ہر وقت روحانی تجلیات کا نزول تھا، فرشتوں کا آنا جانا، اور ویسے بھی آپ کو بڑی سخت نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر استعمال نہیں کیے، میں تو ابھی زینب کے ہاں شہد استعمال کر کے آ رہا ہوں، شہد کا شربت پی کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر وہی بات کی کہ اچھا اس طرح ہوا ہوگا کہ شہد کی مٹکی بیٹھی ہوگی مغافیر پہ، اس نے رس چوسا ہوگا تو اس طرح۔ فرمایا اچھا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ وہاں سے نکلے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب آپ کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ مشورہ ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا بھی عائشہ نے بھی یہی کہا ہے، میں اس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، تب حفصہ بھی یہی کہہ رہی ہے، تو معلوم ہوا کوئی نہ کوئی بات ہے۔ آپ نے کہا اچھا پھر بات واقعی ایسے ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں احتیاط نہیں کرتی، اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے فرمایا حفصہ یہ خیال کرنا بتانا کسی کو نہیں، کیونکہ تو بتائے گی ایک کو، وہ بتائے گی دوسری کو، بات چلتے چلتے زینب تک پہنچ جائے گی تو وہ پریشان ہو جائے گی، اس کا دل دکھے گا۔ عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے نا کہ تجھے بتا رہی ہوں بتانا کسی کو نہیں ہے، وہ اگلی کو کہتی ہے تجھے بتا رہی ہوں بتانا، بات پورے محلے میں پھیل جاتی ہے اور بات یہی رہتی ہے بتانا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکلے، مسجد شریف میں پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، اللہ کے پیغمبر کے گھر خدمت میں ہوتے تھے، تو جو ہی اللہ کے پیغمبر نکلے تو امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس کو بھگایا کہ جا کے عائشہ کو کہو کام ہو گیا ہے، کام۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب ذرا آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے اپنا استدلال پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنیے جی ذرا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہاں پر فرمایا یا ایھا النبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک اپنا عہدہ یاد دلا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے قاصد ہیں، آپ نے لوگوں کو وہی بات بتانی ہے جو میں نے آپ کو حکم دینا ہے، جو میں نے آپ کو حکم دینا ہے۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کیوں حرام کی آپ نے وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے۔ ایک چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی اور آپ نے وہ اپنے اوپر حرام کر لی، یہ کیسے ہے؟ حضرت اس جملے سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کا اختیار عطا نہیں فرمایا تھا۔ ہاں جی دیکھیے، وگرنہ اللہ سوال کیوں کر رہے ہیں لما تحرم، حضرت آپ نے کیوں حرام کیا ہے؟ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اور حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ بات فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں کہ اے ابا جان، علی المرتضیٰ شادی کر رہے ہیں، دوسری شادی کر رہے ہیں، اور شادی بھی کر رہے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی بیٹی موحدہ تھی، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس سے شادی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا ایھا الناس، او لوگو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی بیٹی تھی نا جی، پہلی تینوں بیٹیاں فوت ہو گئیں، سبحان اللہ، اور فوت بھی جوانی میں ہوئی۔ خاص طور پہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت جو ہے وہ بڑی کربناک تھی۔ ہجرت کے لیے آ رہی تھی نا جی، تو کافروں نے گرایا کجاوے سے نیچے، تو بی بی کو گردن میں چوٹ لگی، مدینے آ کر اسی چوٹ میں وہ پھر فوت ہو گئی۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انی لست احل، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انی لست احلل حراما ولا احرم حلالا، لیکن اللہ پاک نے 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے شریعت میں، اس لیے میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہاں پر بھی یہی اللہ فرماتے ہیں، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کیوں حرام کیا ہے آپ نے اس چیز کو جس کو اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی بیویوں کی، بیویوں کو خوش کرنا ہے حضرت، لیکن آگے کیا فرمایا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بیویوں کو خوش کرنا اللہ پاک جو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے یہ بھی کبھی ہونا چاہیے۔ کیسے حاجی صاحب؟ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا، ہاں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، فرض کیا ہے اللہ پاک نے آپ پر کھولنا اپنے قسموں کا، حضرت قسم توڑیں، کفارہ ادا کریں اور جائیں زینب کے پاس شہد استعمال کریں۔ آپ نے کیسے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا؟ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی تھی؟ واللہ مولاکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا کار ساز اور کام بنانے والا ہے، وہو العلیم الحکیم، وہی اللہ پاک ہے العلیم، وہ جو جاننے والا ہے، الحکیم، وہ جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، اسے پتہ ہے کون سی چیز آپ کے لیے نفع مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، جو نفع مند تھی وہی آپ کے لیے حلال کی ہے، جو نقصان دہ تھی وہی آپ کے لیے حرام کی ہے۔ ایک نفع مند چیز ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، بات سمجھ آئیے نہیں آئی جی؟ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حفصہ کی بات فرمائی ہے کہ حفصہ نے آپ کا راز نہیں رکھا حضرت۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب بات بتا دی اس بیوی نے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور راز ظاہر کر دیا اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیوی کو کچھ بات ظاہر کی اور کچھ سے چہرہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر تو تھے نا مسجد میں، وہیں وہی آ گئی کہ حضرت ایک تو یہ ہے کہ قسم توڑیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا راز نہیں رہا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ناراض ہو جاتے، جھڑکیں دیتے، تو نے یہ کیا کیا، تیرے اوپر میں نے اعتماد کیا، تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اللہ فرماتے ہیں عرف بعضہ وأعرض، کچھ بات بتائی حفصہ تو نے میرا راز نہیں رکھا، أعرض عن بعض، باقی بات سے چہرہ، ہاں یہ سبق ہے ہمارے لیے حضرت، سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ اچھا جی، اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حفصہ میری بات کا تو نے راز نہیں رکھا،
آگے قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، فلما نبأہا بہ، پس جب خبر دی اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو، قالت، بی بی نے پوچھا، من انبأک ھذا، حضرت آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ آپ کو یہ بات حضرت آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اصل میں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ڈر تھا کہ عائشہ کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تحاشا، ایسا نہ ہو کہ میں نے کہا، میں نے راز رکھا ہو، ایسا صدیقہ نے بتا دیا کہ حضرت ہم نے مشورہ کیا ہوا تھا۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی تھی؟ ہاں، اس لیے بی بی نے کہا حضرت آپ کو کس نے بتایا ہے؟ وہ شک تھا نا سوگن پہ، توجہ ہے نہیں ہے جی؟ یہ جملہ حضرت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ من انبأک ھذا، حضرت آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کے گھر میں رہنے والی ہے، اور پوچھ رہی ہے حضرت آپ کو معلوم یہ ہوا کہ زوجہ محترمہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، ختم الرسل، صاحب القرآن، سب کچھ ہیں، لیکن جب تک انہیں کوئی بتائے نہ ان کو پتا، ہاں۔ اور یہ سبق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر سے پڑھ کے آئی تھیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں رہ رہی تھی نا جی، تو یہ سبق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود مراتب و مقامات کے جب تک کوئی بتائے نہ، پردے کے پیچھے چھپی بات کو جان سکتے نہیں ہیں۔ اگلی بات، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ فوراً کہہ دیتے حفصہ تجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو سب پتہ چل جاتا ہے، مجھے تو سب پتہ چل جاتا، تجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ کے پیغمبر کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں بی بی نے کہا من انبأک ھذا، کس نے یہ بتایا ہے آپ کو؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، حضرت نے کیا فرمایا؟ مجھے بتایا ہے اس ذات نے، العلیم ہو جو جاننے والی ذات ہے، الخبیر ہو جو تمام حالات سے باخبر ذات ہے۔ حفصہ مجھے بھی اللہ کریم نے بتایا ہے، وہ ذات ہے العلیم، ہر وقت ہر حال کو جاننے والی ذات، الخبیر، ہر وقت ہر کسی کے حال سے باخبر ذات، اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے جی نہیں آئی؟ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اللہ کریم نے گواہی پیش کی کہ دیکھو میرے پیغمبر کے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، لیکن جب تک میں نے نہیں بتایا میرے پیغمبر کو پتہ نہیں چل سکا۔ دوسری بات میں نے دعوے میں عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے محض اتنی بات کی اطلاع دی جتنا مناسب سمجھا، محض اتنی بات کی اطلاع دی جتنا، یہاں پر دیکھیں یہ واقعہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مناسب سمجھا کہ ایک تو مسئلہ بیان کر دوں، لوگوں تک مسئلہ پہنچا دوں قرآن کے ذریعے، دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر پاک علیہ السلام سے قسم توڑوا دوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اطلاع دے دی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آ جائیے پھر اسی آیت پر جی، سورۃ انعام آیت نمبر 59، یہ صفحہ 122 ہے۔ ہاں جی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتے ہیں اللہ پاک جو کچھ کے فی البر تری خشکی میں ہے، کہاں ہے جی؟
یہ میں نے خشکی کی مثال قرآن سے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ خشکی میں ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ بھی عام بندے کا نہیں، نبی، اور عام نبی نہیں، امام الانبیاء، لیکن پتہ نہیں چلا، اللہ نے بتایا تو پتہ چلا۔ اور دوسرا اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ والبحر، والبحر، کہ خود تری کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کو بھی جاننے والا صرف آئیں جی۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، سورۃ انبیاء کھولیں گے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 297، بالکل نیچے نیچے آخر صفحے سے، آیت نمبر ہے جی 87، سورۃ انبیاء آیت نمبر 87۔ مل گئی جی؟ صفحہ نمبر 297 ہے جی، مل گئی جی؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مل گئی جی آیت؟ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ قوم کو واعظ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا، آڑے آتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مجرم کو سزا دینے کے 3 طریقے رہے ہیں۔ دنیا میں ویسے ہی 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک بندہ آ گیا وڈیرے کے پاس، سردار کے پاس، حاج صاحب کے پاس بندہ آ گیا کہ فلاں بندے نے مجھے تو مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، تو جا، میں علاج کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شکایت والا بندہ چلا گیا واپس۔ انہوں نے اس بندے کو بلایا اور خوب اس کی حجامت بنائی اچھی طرح، یعنی شاکی کے پیٹھ پیچھے سزا دی گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بندہ شکایت کرنے کے لیے آیا تو آپ نے مجرم کو اس کے سامنے بلا لیا اور اس کے سامنے سزا دی۔ اب اس میں ظاہر شاکی کی ذرا زیادہ تسلی ہے نا کہ دشمن سامنے جوتے کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شاکی شکایت کرنے والے کے سامنے مجرم کو بلایا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا اور کہا کہ خود مار۔ کیا کہا؟ خود لگا ہے۔ تو یہ اور زیادہ عمدہ ہے، بھی اپنے دل کی بھڑاس خود نکال رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دشمن فرعون کے لیے اللہ کریم نے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا۔ کہا کھڑے ہو کے دیکھو کیا انجام ہو رہا ہے۔ آنکھوں کے بنی اسرائیلیوں کے سامنے فرعونی برباد ہوئے، غرق ہوئے۔ جو باقی بنی اسرائیل تھی نا حضرت، ان انبیاء کے اندر یہی طریقہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آپ چلے جائیں، آپ یہ بستی چھوڑ دیں، اور پھر پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا تھا جی؟ عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ آپ بالکل مایوس ہو گئے، اور آپ نے کیونکہ سن رکھا تھا، اندازہ تھا، یا اللہ کریم نے وہی بھیج دی ہوگی کہ پچھلے نبیوں کے اندر یہی طریقہ رہا کہ جب نبی مایوس ہو گیا، اللہ نے کہا حضرت آپ چلے جاؤ اور میں پیچھے ان کو سزا دے دیتا ہوں۔ آپ نے سمجھا کہ اب بس میرا کام کیا ہو گیا ہے جی؟ پورا ہو گیا ہے، اب میں ان کی ہدایت سے مایوس ہو چکا ہوں۔
آپ نے کہا ٹھیک ہے تم جانو تمہارا خدا جانے، میں جا رہا ہوں، بس ابھی تم پہ اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم نہیں دیا، آپ چلے گئے۔ یہاں سے نکلے، آگے کشتی میں سوار ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کشتی میں جب آپ سوار ہوئے تو کشتی بھنور میں آ گئی۔ ملاح جو تھا کشتی کا، اس نے کہا اس کشتی میں کوئی ایسا غلام آ گیا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اس لیے کشتی طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، جو بھی ہے مہربانی کرے وہ اتر جائے، سب غرق ہوں گے، ڈوب جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ یہاں آ کر آپ کو احساس ہو گیا، حالانکہ یہ خطا نہیں تھی حضرت کی، اپنے علم کے مطابق حضرت نے فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ جس طرح فارسی میں آتا ہے مقرباں را بیش بود حیرانی، جس کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے اس پہ غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا، ایسے ہے نا جی، دوست ہیں جتنے زیادہ قریب ہیں لڑتے بھی اتنے زیادہ ہیں، سمجھئے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات پہ حضرت کو غصہ فرمایا کہ میں نے نہیں کہا آپ کو، آپ کیوں چلے گئے؟ میں کہتا تو آپ جاتے۔ اللہ اکبر۔ خیر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے کہا ابھی میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، جاننے والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ کیسے؟ آپ نے کہا بھائی میں ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں قرعہ ڈالتے ہیں، نام ڈالے تو نام بھی حضرت کا نکلا۔ آپ جناب، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر ڈالتے ہیں۔ پھر قرعہ ڈالا، پھر بھی نام حضرت کا نکلا۔ آخر تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا، نام حضرت کا نکلا۔ حضرت نے خود جو ہے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ احساس ہو گیا نا کہ میں تو اللہ کی اجازت کے بغیر آ گیا۔ اس وقت تو قوم پہ غصہ تھا، اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ اب آپ نے جو ہی دریا میں چھلانگ لگائی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی بھیجی، مچھلی نے سامنے آ کے منہ کھولا، حضرت اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہاں پر لفظ آتا ہے الظلمات، جمع ہے اندھیرے۔ اس پر علامہ جار اللہ زمخشری نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھیں اندھیرے جمع ہے، کم از کم 3 اندھیرے تو تھے نا جی۔ تو بقیہ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 3 اندھیرے جو ہیں، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، یہ 3 اندھیرے مراد ہیں۔ لیکن علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں نہیں، ضروری تھوڑا ہے کہ رات کا اندھیرا، وہ تو رات آئے تو اندھیرا ہو، یا رات چلی گئی تو اندھیرا تو ختم۔ الظلمات جمع کیسے ہے؟ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ ہاں، تو یہ مفسرین تفردات پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، اللہ کریم نے اور مچھلی بھیجی، اس نے آ کے اس مچھلی کو نگل لیا جس میں یونس علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ کریں کتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب تو یہ بڑی آسان سی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کبھی یہ سمندر کے اندر مچھلیاں پھر رہی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب وہ دونوں مچھلیاں جو ایک مچھلی دوسری کے پیٹ میں، وہ جا کے سمندر کی تہہ کے اندر بیٹھ گئے۔ اب یہ باہر ہے نا جی، میں حوالہ دینے لگا تھا، یہ باہر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال بیان فرمائی ہے، سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے پیغمبر جب چلے گئے غصے ہو کر، وہ قوم پر غصہ ہوئے اور چلے گئے،
فظنّا لن نقدر علیہ، بس گمان کیا انہوں نے کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے، ہم ان پر قدرت، یہ ایک یوں آپ سمجھیں کہ محبت کا جملہ ہے۔ جا، میں اپنی زبان میں ذرا اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جا ایسے رہے تھے کہ ہم سے بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں گے، ہم سے بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں گے، حالانکہ حضرت کا تو یہ گمان نہیں تھا، یہ محبت کی وجہ سے فرمایا گیا۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز دی حضرت نے، اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف تیری ذات، سبحانکا، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں ظلم کرنے والوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں اتنے اندھیروں میں 3 اندھیرے تھے، ان اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے جب آواز دی تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت کی دعا کو منظور فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے حضرت کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں بلایا، فاستجبنا لہ، ان اندھیروں میں ہم ہی تھے جنہوں نے ان کی دعا کو منظور فرمایا، جنہوں نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی البر والبحر، خشکی کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جاننے والا صرف اللہ پاک ہے، اور تری میں جو کچھ ہے وہ بھی جاننے والا صرف اللہ پاک ہے۔ آ جائیے جی سورۃ انعام آیت نمبر 59 پہ۔ مختلف روایات ہیں جی، لیکن کوئی معتبر اس میں وقت نہیں ملتا کہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ حضرت رہے، بس جتنا عرصہ اللہ کریم نے چاہا آپ رہے، مختلف روایات ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی والے، انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں والاولا اللہ یجزم بمقدار معین، اس میں روایات بہت ہیں لیکن معتبر کوئی نہیں ہے، ساری اسرائیلیات ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کسی مقدار معین پر اعتماد نہ کیا جائے، اور جتنی دیر رہے اللہ کے پیغمبر رہے۔ حدیث پاک، حدیث پاک، آ جائیں جی۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور نہیں گرتا کوئی پتا الا يعلمها مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ میرے علم میں تھا، اور اتنا مضبوط تھا کہ میں نے لوح محفوظ میں سب لکھوا بھی دیا ہے کہ کون سا پتا کب اور کس جگہ پر کس وقت حرکت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ ہے علم غیب، ہاں جی، کہ ریت کے ذرات کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کون سے ساکن ہیں، کون سے حرکت میں ہیں، ہاں جی، درختوں کے پتے کتنے ہیں، کون سے سبز ہیں، کون سے خشک ہیں، اور کون سے وہ خشک ہیں جو اپنے درختوں سے گر چکے ہیں، اور کون سے وہ خشک ہیں جو ابھی تک اپنے درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعلمها الا ہو، کہ یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی سورہ انعام ہے جی، اس سے یہ آیت نمبر ہم 59 پہ تھے، آیت نمبر 50 پہ آ جائیں گے۔
آیت نمبر 50، یہ پچھلا ایک صفحہ پیچھے ہے، مل گئی جی۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے آپ یہ مسئلہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مضمون مقرر فرما رہے ہیں، عنوان مقرر فرما رہے ہیں، حضرت یہ عنوان بیان کریں۔ کیا ہے جی؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میرے پاس کیا ہیں جی؟ اب حضرت اس پر غالی حضرات نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بابا میں یہ کہتا نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں صحیح مگر بتاتا نہیں ہوں، ہیں صحیح مگر بتاتا نہیں ہوں۔ مسئلہ الہ میں یہ آیت تفصیل سے گزری تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، یہ مکمل بحث آئی تھی تفصیل سے۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کریم نے یہاں یہ الفاظ کیوں کہلوائے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ الفاظ کیوں کہلوائے؟ اس کا جواب دیکھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کھولیں جی ذرا، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آخر ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ صفحہ نمبر 263 ہے اور آیت نمبر ہے جی 90 جی، آیت نمبر 90 ہے جی۔ ہر دور کے اندر حضرت توجہ کریں ذرا، ہر دور کے اندر شیطان نے انسان کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 3 اختیار عطا فرماتے ہیں۔ کتنے اختیار جی؟ ایک تو یہ کہ اسے سارے جہان کے نفع اور نقصان کا مالک بنا دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسے علم غیب عطا فرما دیتے ہیں، سمجھ آئیے نا جی، اور تیسرا یہ اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتے ہیں، اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جس وقت اور جہاں پر جس جگہ چاہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو افعال خاص ہیں وہ افعال اپنے لیے کروا سکتا ہے۔ مثلا سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اللہ نبی کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ سجدہ کروا سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ یہ 3 اختیار دیتے ہیں۔ مکے کے مشرک کے ذہن میں بھی یہی بات تھی اور آج کے مشرک کے ذہن میں بھی یہی بات ہے۔ اب وہ کہتے تھے بھئی تو اگر نبی ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے، نبی کے پاس تو سارے اختیار ہوتے ہیں، تیرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، تو کیسے نبی ہے؟ یہ پڑھیے جی ذرا آیت نمبر 90، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہا ان کافروں نے ہرگز نہیں ہم تجھ پہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ تو جاری کر دے رہی ہمارے لیے زمین سے چشمہ، ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے۔ مکے کی زمین ہے، یہاں پر زمزم کے علاوہ چشمہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اشارہ کر ہمارے لیے پانی تو جاری ہو نا کم از کم۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہمارے لیے نہیں تو کم از کم تیرے لیے تو باغات ہوں کھجوروں اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پس بہا دے تو اس کے درمیان میں چشمے جس طرح بہتے ہیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا ہم جو تیری بات نہیں مانتے تو گرا ہمارے اوپر آسمان جس طرح کہ تو ہمارے بارے میں گمان کرتا ہے، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو لے آ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کو جماعتوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا، یا تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائے۔ ترقا جو ہے
یہ سیڑھی لگا کر چڑھنے کو کہتے ہیں، اس لیے ایمان نہ کرو۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور پھر بھی ہم تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ تو ہمارے پاس واپس آئے چٹھی لکھوا کر جس کو ہم پڑھ سکیں۔ اللہ سے لکھوا کے لے آ کہ یہ میرے پاس آیا تھا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ حضرت 6 مطالبے ہیں ان کہ یہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے تیرے لیے چشمہ ہو، ہمارے لیے ہو، باغات ہوں، تیرا گھر سونے کا ہو، آسمان پہ چڑھ جا، ہم پہ آسمان گرے، عذاب آئے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہوں تو ہم مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ جب مطالبے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا سورہ انعام آیت نمبر 50 میں۔ اب وہاں آ جائیں جی۔ اب انہوں نے کہا نا یہ چیزیں لے آ، اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر جواب دو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تم جو یہ مطالبے کر رہے ہو، میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں تو یہ نہیں کہتا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی جی؟ ہاں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے بابا میں عالم ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہو۔ دوسرا بندہ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب سر درد کے لیے کیا دوائی استعمال کریں؟ بھائی میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، سوال وہ کرو جو میرے اختیار میں ہے، میرے بس میں ہے۔ میرے بس میں ایک چیز نہیں ہے، اس کا سوال کر رہے ہو تو یہ وہی انداز ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، اور میں غیب نہیں جانتا۔ حضرت یہ جملہ اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ اس مسئلے میں نص قطعی ہے، نص قطعی ہے۔ دیکھیں نص قطعی معنی واضح حکم، واضح الفاظ کے ساتھ، واضح حکم، واضح الفاظ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، علم غیب کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ 3 چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، علم غیب کا ذکر ہے، اور علم غیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے جی؟ نفی ہے۔ یہ نص قطعی ہے حضرت، اور نص قطعی کا منکر کافر ہوا کرتا ہے۔ قرآن یہ کہلوا رہا ہے لا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اب اس کے مقابلے کے لیے لفظ ہونا چاہیے عالم الغیب، یہی 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ علم غیب کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اثبات ہو، تب تو اس عقیدے کے، اس آیت کے مقابلے میں کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی آیت نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں آئی؟ یہ نص قطعی آواز قرآن کریم ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا تمہیں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نوری ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر صرف اسی بات کی جو میرے پاس وحی کی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر فرما دو هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ایک بندہ وہ ہے جو قرآن اور توحید کے دلائل میں غور کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں برابر ہیں کیا؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، آیا پس کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے غور نہیں کرتے ہو؟ اچھا جی آگے آ جائیں جی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، بالکل ابتدا ہے طٰہٰ کی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا نا جی پہلی وحی کے لیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا اس کو ذکر کیا اللہ کریم نے قرآن پاک میں۔ پیچھے سے میں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 11 سے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کوہ طور پر تو آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، فخلعن علیک، جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس مقام یعنی وادی طویٰ پر کھڑے ہیں، آپ مقدس جگہ پر کھڑے ہیں اس لیے جوتے اتار دیں۔ یہ جو ہم مسجد شریف میں داخل ہوتے ہیں جوتے اتار کر، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جوتے اتروائے کہ حضرت مقدس مقام ہے، جوتے اتار دیں۔ تو مساجد بھی مقدس مقامات ہیں اس لیے ہم وہاں پر جوتے اتار دیتے ہیں۔ اچھا جی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے اس لیے غور سے سنیے جو آپ کو پیغام ملتا ہے۔ پہلا پیغام، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف میری ذات، فاعبدنی، تو ہر قسم کی عبادت صرف میری کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کا نظام قائم کرو تاکہ میری یاد ہو، میری یاد کے لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کرو۔ لا الہ الا اللہ پہلے اور نماز، لا الہ الا اللہ کے بغیر مکے کا مشرک بھی نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ مسئلہ الہ میں نے حوالے دیے تھے، بہرحال آج صرف اتنی بات کر رہا ہوں۔ نمازیں اور ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ روزے بھی رکھا کرتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ کچھ باقیات تھی اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کی۔ پچھلے سال جو مسئلہ الہ ہوا تھا اس میں یہ پورا باب ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا۔ کچھ باقیات تھی اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کی۔ اچھا جی، توجہ ہے نہیں ہے جی؟ لا الہ الا اللہ کے بعد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، میری یاد کے لیے نماز پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ یاد رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ نہ ہوا تو نماز بیکار ہے، اور لا الہ الا اللہ ہو اور بے نمازی ہے توحیدی لیکن ہے بے نمازی، تو پھر خطرہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی غائب ہو جائے۔ سمجھ آئیے بات کی نہیں ہے؟ اچھا جی، اگلی آیت موضوع کے لیے آ رہی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ چھپا لوں اس کو میں اپنے آپ سے۔ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے آپ سے بھی چھپا لوں، لیکن مجھ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں تو اوروں کو بتایا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ ابھی انشاءاللہ اگلی آیت پہ بھی آتے ہیں، اس پہ ذرا یہ بات واضح ہے۔ اس آیت پہ ذرا سمجھیں۔ اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں اپنے آپ سے چھپا لوں، لیکن مجھ سے یہ بات کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ مجھ سے تو نہیں چھپی، لیکن میں نے اپنے علاوہ کسی کو بتائی نہیں ہے۔ ہاں جی، مارکا تو کہتے ہیں ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا
اور جو کچھ ہوگا سارے کا سارا علم عطا کر دیا گیا. لیکن یہ آیت کیا بتا رہی؟ اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں اپنے آپ سے چھپا لوں، لیکن مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپتی. مجھ سے تو نہیں چھپ سکی، لیکن میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. آ جائیے اگلی آیت، حضرت سورہ لقمان 21واں پارہ. سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت ہے، صفحہ 374 ہے. سورہ لقمان 21واں پارہ، اتل ما اوحی، بالکل آخری آیت ہے اس کی. مل گئی جی. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے علوم خمسہ کا ذکر فرمایا ہے. 5 وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائے، آج تک کسی کو نہیں بتائے. دیکھیے جی ذرا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک صرف اسی کے پاس ہے علم قیامت کا. یہاں پر بھی وہی بات ہے جو میں نے پہلی آیت میں بتائی. اصل میں تھا علم الساعۃ عندہ، علم الساعۃ عندہ. پہلے جملے کے حصے کو بعد میں رکھا گیا، بعد والے کو پہلے رکھا گیا. بندش اور صرف والا معنی حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ وہ ذات پاک ہے کہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے. قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے. اس آیت نے طٰہٰ والی آیت کو مزید واضح کر دیا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. قیامت کا علم کس کے پاس ہے جی؟ صرف اللہ کے پاس. ایک مشہور حدیث ہے جی، حدیث جبریل. آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 یا 40 دن پہلے ایک بندہ آیا. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو سیاہ بال، شدید و بیاض ثوب، چٹے سفید کپڑے، شدید و سواد شعر، کالے سیاہ بال، زلفیں، اور آ گیا دروازے میں کھڑا ہوا. حضرت مجھے اجازت ہے اندر آنے کی؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ. آ گیا، آگے آ کر کہنے لگا حضرت آدنو، میں قریب ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہو جاؤ. پھر اور قریب آیا، پھر اجازت مانگی، پھر قریب آیا، پھر اجازت مانگی. آتے 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 حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا لیے. وہ تشہد کی شکل میں آپ بیٹھے تھے نا، وہ بھی تشہد کی شکل میں آ کر بیٹھ گیا. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے. کیا رکھ لیے جی؟ ہاتھ رکھ لیے. حضرت میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا جواب دیں. میں فرمایا کرو سوال. تو اس نے سوال کیے. ان میں ایک سوال تھا مَتَى السَّاعَةُ، حضرت قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے. خاص طور پر امام بخاری رحمہ اللہ اسے بڑی شد و مد سے لائے ہیں. حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس سوال کا جواب جس طرح سوال کرنے والے کو پتہ نہیں، اس طرح جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک سے میں نے تائید عرض کر دیا. تو پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت چلو پھر قیامت کا تو پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے پھر نشانیاں بتائیں، ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ الی آخرہ. لمبی حدیث ہے. اچھا جی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ پاک صرف اسی کے پاس ہے علم قیامت کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو. بارش کے نازل ہونے کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے جی؟ اب یہاں پر سوال ہے، چلیں اگلا جملہ بھی پڑھ لیں، پھر میں سوال عرض کرتا ہوں، پھر جواب عرض کرتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ماداؤں کے رحموں کے اندر ہیں، مادہ کے رحم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی کون جانتا ہے جی؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے، اللہ فرماتے ہیں بارش کا علم کس کے پاس ہے جی؟ صرف اللہ کے پاس، حالانکہ محکمہ موسمیات والے بتاتے نہیں ہیں آج بارش ہونی ہے، کل بارش ہونی ہے، بتاتے ہیں نا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماتے ہیں مادہ کے رحم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی کون جانتا ہے جی؟ صرف اللہ۔ اور مقام پہ سورۃ رعد کے اندر غالباً ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ہر مادہ، کیا جی؟ ہر مادہ کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ کہاں رحم جو ہے وہ سکڑتے ہیں اور کہاں جو ہے وہ پھیلتے ہیں، یعنی کس مادہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، کس مادہ کے پیٹ میں 100 بچہ ہے، یہ بھی کون جانتا ہے جی؟ اللہ تبارک۔ تو آج کل الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیتے ہیں، نہیں بتا دیتے۔ ابتدا میں نے جو بات عرض کی تھی، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو تو پھر یہ سوال حل ہوتا ہے کہ یہ سارا اسباب اور آلات کے ماتحت ہے، اسباب اور آلات کے، اور اللہ تبارک و تعالی جو اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں وہ اسباب اور آلات کے بغیر، اسباب اور آلات کے، اور عام طور پر اسباب اور آلات جھوٹے نکلتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بارشیں بتاتے ہیں بارش ہونی ہے نہیں ہوتی، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بارش نہیں بتاتے بارش ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہیں تفصیلات غیث، بارش کی تفصیلات، کہاں بارش ہوگی، کب ہوگی، کتنے قطرے نازل ہوں گے، کس کس قطرے سے کس کس کو نفع ملے گا اور کس کس کو نقصان ملے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ پاک ہے، صرف اللہ پاک ہے۔ اچھا جی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ بات بھی صرف اللہ کے علم میں ہے، نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کس زمین پر مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، یہ سب اللہ جانتا ہے اس لیے کہ بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے ہر بات کا، ہر چیز کے حال سے خبردار ہے۔ توجہ ہے جی، یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علوم خمسہ، یہ خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ کریم کے علاوہ اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا بھی میری موت کب آئے گی، میری کب آئے گی، تو اسرائیل علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا 5 کا، جاگ ہو گئی، بڑا غور فکر کیا، بھی 5 دن ہیں، 5 سال ہیں، 5 ہفتے ہیں، کیا چکر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دوسرے تابعی تھے محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت امام، کل بھی ان کا تذکرہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، یہ بڑے ماہر تھے تعبیر کے، تعبیر الرؤیا ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، تقریباً پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، امام صاحب مدینے میں تھے، یہ عراق میں تھے، شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اور تعبیر پوچھو، لیکن یہ نہیں بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے، بس کہنا کسی بندے نے خواب دیکھا ہے۔ وہ چلے گئے، ظاہر ہے اب وہ شاگرد جو تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے، پہنچے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس، حضرت اس طرح ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا ہے کہ میرا وقت کب آئے گا، تو انہوں نے یوں 5 کا اشارہ کیا ہے۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کس نے خواب دیکھا ہے،
نے کہا جی کسی بندے نے خواب دیکھا ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے تیرے استاد نے دیکھا ہے، یہ نا جی خواب انہوں نے دیکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بھائی اسرائیل نے جو یہ 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، یہ تعداد نہیں بتائی اس نے، بلکہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ 5 علوم جو ہیں اللہ پاک نے ان کی مجھے بھی خبر نہیں دی، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ سمجھ آئیے جی بات؟ اچھا جی آگے آ جائیں جی، سورہ یوسف بالکل ابتدا ہے جی، سورہ یوسف آیت نمبر 3 ہے، 14واں پارہ جی۔ جی اللہ اکبر، 12واں پارہ جی، صفحہ نمبر 213 جی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب عربی زبان میں، تاکہ تم اس سے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرنے لگے ہیں آپ پر قصوں میں سے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس سبب سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ آپ اس وحی سے پہلے البتہ بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ کن سے تھے؟ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ ہم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے، وگرنہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا تو آپ اس قصے سے کیا تھے جی؟ کیا تھے؟ بے خبر تھے۔ حضرت مفسرین کرام نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کو بہترین قصہ کہا گیا؟ تو ہر مفسر نے اپنی سمجھ کے مطابق اس میں رائے دی ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ قصہ جو ہے باقی قصوں سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن اس پر بھی اعتراض ہوا کہ اس قصے میں باقی قصوں میں جتنے تعمق اور پیچیدگیاں ہیں ان سے زیادہ پیچیدگیاں اس قصے میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس قصے میں باقی قصوں سے زیادہ پیچیدگیاں ہیں، اور اس سے زیادہ تفصیل سے تو قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا، تقریباً ہر پارے میں ہے، کوئی نہ کوئی جزئی اس قصے کی بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس میں سب سے راجح بات جو مفسرین کرام نے فرمائی، جسے حضرت مولانا حسین علی سارے کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعۃ کاملۃ وافرہ، آپ نے بھی جس بات کو بڑی شد و مد سے بیان کیا اور ہم بھی اسی بات کو لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ احسن القصص اس لیے ہے کہ مسئلہ الہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے، میں نے عرض کیا تھا شاید یاد ہو، 2 بڑے ستون ہیں۔ پہلی چیز اس بات پر ایمان، یہ ایمان کا بنیاد ہے کہ عالم الغیب، علیم بکل شے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور نمبر 2 قدیر علی کل شے، ہر چیز پر قدرت و اختیار رکھنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہے، اس کی ایک ایک کڑی سے یہ دونوں مسئلے نکل رہے ہیں کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مختار کل اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حضرت قصوں میں سے بہترین قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ
غافلین، یہ جب تک ہم نے بیان نہیں کیا تھا تو آپ کیا تھے جی؟ کیا تھے؟ بے خبر تھے۔ تو یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ علم غیب، بن دیکھی بات کا جاننا، ان سنی بات کا پہچان لینا، ہاں جی، پردے کے پیچھے چھپی چیز کا جان لینا، یہ خاصہ کس کا ہے جی؟ صرف اللہ پاک کا ہے۔ ہاں اللہ جتنا چاہتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اطلاع عطا فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ آگے آ جائیں جی، اگلی یہ سورہ یوسف سے بلکہ پیچھے، یہ جہاں کھولا ہوا ہے اس سے اوپر پچھلی سورت کی آخری آیت ہے۔ یہ ہم نے سورت شروع کی ہے نا جی، اس سے پہلے جو آیت ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ مکے والے کہتے تھے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھی ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ سورہ نمل میں ہے غالباً، انہوں نے دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا، جی انفال ہے نا سورہ، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ بارش کر دیجئے۔ تو وہ بار بار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس آیت میں، ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت دیکھیں، آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، آپ تبلیغ کریں، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو آپ تبلیغ روک نہیں سکتے، آپ اپنا عمل جاری رکھو۔ باقی رہا عذاب، انہیں کہہ دو تم بھی انتظار کرو ہم بھی، لیکن عذاب کا وقت کہ عذاب کب آئے گا یہ اللہ کا علم غیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا علم غیب کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ دیکھو جی ذرا، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، حضرت فرما دو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، عمل کرو تم اپنی جگہوں پر، ہم بھی اپنے عمل میں مشغول ہیں، مانتے نہیں ہو تو نہ مانو، جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہم اپنی تبلیغ نہیں چھوڑیں گے۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، انتظار کرو ہم بھی بے شک انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ باقی عذاب کا وقت، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور صرف اسی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام، یعنی ان کا انجام۔ فَاعْبُدْهُ، اے میرے پیغمبر صرف اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور صرف اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب نہیں ہے غافل ان کے کاموں، ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، جو کام ہو رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ غافل نہیں، اللہ کو پتہ ہے کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کون اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے کون نہیں نبھا رہا۔ جب وقت آئے گا تو عذاب بھی آ جائے گا یا انعام بھی مل جائے گا۔ تو حضرت اس آیت نے بھی کیا بتایا؟ یہ بھی نص قطعی ہے اور حصر ہے آیت کے اندر، للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں میں جو چیزیں چھپی ہیں، زمینوں میں جو چیزیں چھپی ہیں، ان کا جاننے والا، بولیں تو صحیح، ان کا جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھا جی، انہی الفاظ کے ساتھ آیت ہے حضرت سورہ نحل آیت نمبر 77، اس سے ذرا پیچھے، سورۃ یوسف ہے نا، یونس، حجر اور نحل، یہ صفحہ نمبر ہے 241 ہے جی، صفحہ نمبر پارہ 14، تھوڑا سا آگے، سورۃ یوسف کے بعد رعد، ابراہیم، حجر، اور پھر اس کے بعد سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 77۔
رکوع شروع ہو رہا ہے جی، صفحہ نمبر 249 ہے، 249۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس میں حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دونوں چیزوں کا بیان فرمایا کہ علیم بے کل شے بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور قدیر علی کل شے بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی کہتے نا جی قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ منکر تھے، بتاؤ کب آئے گی، دلیل دو، پیش کرو کب آئے گی، کیوں نہیں بتاتے ہو، بار بار کہتے ہو قیامت آئے گی آئے گی۔ اللہ کریم نے جواب دیا، فرمایا قیامت کا علم میرے علوم اور مغیبات میں سے ہے، یہ میں کسی کو عطا نہیں کرتا۔ جس طرح آیا سورۃ طٰہٰ میں اکاد اخفیہا، میں تو چاہتا ہوں مجھے ہی پتہ نہ ہو، مجھ سے ہی چھپ جائے، لیکن مجھ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، باقی قیامت کا معاملہ فرمایا کوئی لمبا چوڑا معاملہ تھوڑا ہوگا کہ پہلے اعلان ہوں، اشتہار لگیں بھی قیامت آ رہی ہے، یہ وہ تو ایسے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوگی، بلکہ آنکھ جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے، اس سے بھی پہلے آ جائے گی، اس سے بھی۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جس طرح جھپکنا آنکھ کا، اَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی زیادہ جلدی، یا اس سے بھی زیادہ جلدی۔ اچھا اللہ اتنا بڑا کام ہونا ہے، ہاں جی کروڑوں اربوں انسان مرنے ہیں تو ہی کلمہ وہ ہے ویسا۔ جواب دیا، فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ پاک سے یہ چیز بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کر دیں گے۔ اچھا جی، تھوڑا سا آگے آ جائیں جی، سورہ کہف، سورہ کہف آیت نمبر 26۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ کہف آیت نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 268 ہے۔ حضرت اصحاب کہف کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ کے ولی تھے، سو گئے، سوئے رہے، پھر اس کے بعد ہم نے انہیں جگایا، 300 اور لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا، 300 اور 9 سال سوئے رہے، موت نہیں، نیند آ گئی، اب جگایا، کیوں جگایا جی؟ فرمایا کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، ہم نے انہیں جگایا کہ آپس میں کریں سوال جواب، آپس میں کیا کریں جی؟ سوال جواب، اور ان کے سوال جواب سے امت کو مسئلہ سمجھ میں آئے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدا، یہ جو نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی، اور ہمارے کام بھی کرتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے بھئی موت تو اگلا معاملہ ہے، اس سے پہلے یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں نیند آ گئی تو نیند میں بھی انہیں دنیا کے حالات کا پتہ نہیں چلا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا جی؟ اب اللہ تبارک و تعالی نتیجہ نکال رہے ہیں اس سارے قصے کا، یہ آیت نمبر 25 اور 26 کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں
300 سال، وزدادو تسع، اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال، 300 سال اور 9 سال اوپر۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ عالم بما لبثو، اللہ خوب جانتا ہے جتنی دیر وہ ٹھہرے رہے، کیونکہ مکے کے مشرک جو ہے کوئی کہتا تھا اتنی دیر ٹھہرے تھے، وہ کوئی کہتا تھا اتنی دیر ٹھہرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اصل مدت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس لیے میں نے جو بیان کیا وہ صحیح مدت ہے۔ ہاں جی، اللہ عالم بما لبثو، اللہ خوب جانتے ہیں اس مدت کو جتنی دیر وہ ٹھہرے۔ کیوں؟ فرمایا لہو غیب السماوات والارض، لہو، ہاں صرف اسی کے لیے خاص ہے غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا، اس کو کیونکہ پتہ ہے اس لیے اسی نے بتایا ہے کہ وہ اتنی مدت ٹھہرے رہے۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ اچھا جی حضرت تھوڑا سا پیچھے آئیں ذرا، سورہ توبہ 11واں پارہ، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ ہاں جی 11واں پارہ آئے گا، 11ویں پارے کا پہلے سے دوسرا صفحہ ہے، آیت نمبر 101، صفحہ نمبر 184 ہے۔ مل گیا ہے جی؟ سنیے ذرا، یہ بھی جس طرح میں نے سورہ مائدہ کی، اللہ اکبر، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے بارے میں بتایا کہ یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، تو یہ بھی واضح نص ہے جی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد دیہاتوں میں سے منافق لوگ ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینے والے بھی، اور خود عبداللہ ابن ابی وغیرہ مدینہ کے اندر رہتے تھے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، بڑے پکے ہیں منافقت پر۔ منافقت پر کیا ہیں جی؟ ہاں ایسی چالیں چلتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ ہمارا مخلص کوئی نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں اور جناب ایسی آپ کے سامنے زبانیں چلاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا ہمارا مخلص یار اور کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا غدار بھی آپ کا اور کوئی نہیں۔ چنانچہ صحابہ فرماتے تھے نا جی کہ ہمیں جو ہے ابو جہل کی تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچا سکی جتنا عبداللہ ابن ابی کی منافقت نے نقصان پہنچایا ہے، سمجھئے نا جی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد دیہاتوں سے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینے والے بڑے پکے ہیں نفاق میں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، کیا لفظ ہے جی؟ آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو، ادھر تو مسئلہ کیا ہے کہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، شہباز کلندر بھی دلوں کے راز جان رہے ہیں۔ ادھر امام الانبیاء اللہ فرماتے ہیں آپ کے محلے میں منافق رہتے ہیں پر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ نحن نعلمہم، آپ عالم الغیب نہیں ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم علم رکھتے ہیں کیونکہ ہم عالم الغیب ہیں۔ سمجھ آئیے جی بات کی؟ ہاں اچھا جی، وقت بھی وقفے کا ہو گیا جی، ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں جی تو پھر انشاءاللہ تعالی وقفہ کرتے ہیں۔ حضرت سورہ نساء کھولیں جی، سورہ نساء 6 پارہ۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ جی
چلیں جی، ہمارا تو روز بغیر چائے کا ہوتا ہے، چائے تو آپ لوگ پی رہے ہیں۔ چلیں جی، آپ کہیں گے تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ چھٹا پارہ ہے جی، صفحہ نمبر 95 ہے اور آیت نمبر ہے 164 جی، سورہ نساء آیت نمبر 164۔ مل گئی جی؟ ہاں جی، پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ سورہ نساء میں جو ہے نا جی، ہاں جی سورہ نساء جی، چھٹا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 164۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت جو مسئلہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی ہم یہی مسئلہ وہی کرتے رہے۔ اور مکے کے مشرک کہتے تھے نا، ما سمعنا بہذا فی الملت ان ھذا، نئے نئے مسئلے بیان کرتا ہے، پہلے تو ہم نے نہیں سنے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، حضرت یہ جھوٹ بولتے ہیں، نام مرادے کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام مسئلہ یہ بیان کر گئے ہیں، باقی بھی بیان کرتے رہے ہیں، یہ بس آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، جس طرح ہم نے پیغام بھیجا نوح علیہ السلام کے پاس اور ان کے بعد کئی نبیوں کے پاس۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے پیغام بھیجا طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کے پاس، وَآتَيْنَا داوود زبورا، اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور۔ حضرت ان کے پاس تو ہم نے پیغام بھیجا، اس کے علاوہ ہر پیغمبر کے پاس ہم نے یہی وحی بھیجی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، پیغام ہر پیغمبر کے پاس ہم نے لا الہ الا اللہ کا بھیجا، لیکن کچھ پیغمبروں کا تذکرہ آپ کو بتایا ہے، کچھ کا نہیں بتایا۔ اب ذرا دیکھیں جی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور کچھ رسول تحقیق ہم نے قصہ بیان کیا ان کا آپ پر سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول کہ ہم نے نہیں قصہ بیان کیا ان کا آپ پر، کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا اور کچھ کا یا سب کچھ بتا دیا، کچھ کا کیا اور کچھ کا۔ میرے حضرت یہ سورت نساء مدنی ہے، ہجرت سے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے یہی آیت بعین ہی سورت حامی مومن میں ہے، یہی الفاظ یہی لفظ ہیں سورت حامی مومن میں، وہ سورت مکیہ ہے۔ مکی سورت میں بھی بتایا حضرت کچھ کا تذکرہ کیا ہے کچھ کا، مدینے میں بھی کہا حضرت کچھ کا تذکرہ کیا ہے کچھ کا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا ان آیات سے بالکل واضح طور پر کہ علم غیب، پردے کے پیچھے چھپ جانے والی بات، اس کا جاننے والا اللہ یا صرف اللہ؟ ہاں صرف اللہ ہے۔ اور اب ان تمام آیات پر حضرت مد مقابل جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ تم جو یہ آیات پڑھ رہے ہو، شور مچا رکھا ہے، نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے، یہ تو ساری ذاتی کی نفی ہے۔ ساری کس کی نفی ہے جی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نہیں جانتے، تو ہم بھی کہتے ہیں ذاتی طور پر نہیں جانتے۔
ہم تو قائل ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے حضرت کو، اللہ نے حضرت کو عطائی کے ہم قائل ہیں، اور عطائی کی نفی تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ سوال جواب ذہن میں ہے؟ ابھی وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی اصل میں آج جی راستے میں ہے، اچھا لینے گئے ہیں، اچھا جی چلیں توجہ فرمائیں۔ نہیں میرے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے، آج مجھے ویسے نا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں گلے کا نہیں ہے، گلے سے اصل میں چلیں موبائل چل رہا ہے۔ اچھا جی توجہ فرمائیں، سوال میں نے عرض کیا، جواب یاد ہے حضرت؟ مسئلہ الہ میں بڑی تفصیلی بحث آئی ذاتی اور عطائی کی، اور میں نے وہاں بڑا زور لگایا تھا۔ جو حضرات تھے اللہ کرے گا انہیں یاد ہوگا، جو نہیں تھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ ہم ذاتی کے قائل نہیں ہیں اور یہ مسئلے سارے ذاتی کے ہیں، ہم عطائی کے قائل ہیں اور عطائی کی نفی، توجہ ہے نہیں ہے؟ جواب وہاں تو میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، لمبی چوڑی بات کی تھی، 5 وجوہ میں نے بیان کی تھی، وہ 5 نہیں کروں گا، صرف ساری بات کا ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، تم نے یہ ذاتی عطائی کا فرق نکالا کہاں سے ہے؟ سوال یہ ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم ذاتی کی، قرآن میں ذاتی کی نفی ہے، ہم عطائی کے قائل ہیں، عطائی کی نفی نہیں ہے، یہ فرق کہاں ملا؟ یہ فرق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا حضرت، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث متواتر میں ہے نہ حدیث مشہور میں ہے، اور عقائد پر بحث کرنے والے علماء، علم کلام والے، انہوں نے بھی یہ فرق ذکر۔ دوسری بات، بھئی کیا ذاتی عطائی لگا رکھا ہے؟ ہمیں چلیں یہ علم آپ کہتے ہیں نا عطائی ہے، علم کہتے ہیں نا عطائی ہے، ہمیں یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کون سی چیز ذاتی تھی؟ سب سے بڑی چیز ہے جان، جان ذاتی ہے یا اللہ کی عطا کردہ ہے؟ ختم نبوت ذاتی ہے یا اللہ کی عطا کردہ ہے؟ قرآن ذاتی ہے یا اللہ کی عطا کردہ ہے؟ وہ ذاتی کا تو تصور ہی نہیں ہے جہان میں۔ امام الانبیاء اپنی جگہ پہ رہے، کوئی بھی انسان ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی زبان پر لے آؤ، ہر چیز عطائی ہے، یہ جہان عطائی ہے، دھوپ سورج کی عطائی ہے، چاند کی روشنی عطائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی، ختم نبوت عطائی، آپ کا قرآن عطائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی عطائی، جو کچھ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یا آپ کے بعد کائنات کو ملا، ساری کی ساری چیز عطائی ہے، ذاتی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جب ذاتی کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر ذاتی کی نفی کہاں سے آ گئی؟ علم بھی عطائی ہے، قرآن بھی، اور نفی بھی عطائی کی ہے، اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ ذاتی اور عطائی یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت یہ میں نے آپ کے سامنے 12 آیات پیش کی ہیں جو اس مسئلے کو واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ عالم الغیب اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جی وقفہ کر لیں۔ اچھا چلو انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر تھوڑی سی بات کریں گے۔ 2-3 آیات ہیں جن کو ہمارا فریق مخالف جو علم غیب کے اس بات میں پیش کرتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی پھر وقفے کے بعد کرتے ہیں۔